معصوم کا فرمانا ہے کہ العقل ما عبد بالرحمن وقت صبح الجنان، عقل وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جنت کو حاصل کرتا ہے۔ کہ عقل کیسے پیدا ہوتی ہے؟ علم سے۔ دین اسلام کو جتنا سیکھو گے اتنا ہمارے اندر کیا پیدا ہو جائے گی؟ عقل بڑھے گی۔ عقل ہی تو اصل زندگی ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام کا خالق کون ہے؟ شاباش۔ اسلام کو کس نے بنایا ہے؟ اسلام کے اندر جتنے بھی قانون حیات ہیں، ضابط حیات ہیں، ان سب کا وضع کرنے والا، ان سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک قانون، ضابطہ، دستور صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام ہے، اسلام بس۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین کے لیے پسند کرتا ہے، قانون کے لیے پسند کرتا ہے، ضابطہ حیات کے لیے پسند کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس سے کوئی بھی بات قبول، اس کا دین قابل قبول ہے ہی نہیں ہے کہ جس کے دین میں اسلام نہ ہو، اسلام کے اندر ایڈیشن کر رکھی ہو، اپنی من مانی چیزیں ڈالی ہوئی ہوں۔ وہ کہتا ہے میں تو مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن نماز اپنی مرضی سے پڑھوں گا، روزہ اپنی مرضی سے کھولوں گا، روزے کا ٹائم ہم نے بنانا ہے، نماز کا طریقہ ہم نے بنانا ہے، لہذا ہم نے خالص اسلام کو لینا ہے۔ نماز وہی لینی ہے جو اللہ نے بنائی ہے، روزہ وہی رکھنا ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ کسی بھی قانون میں ہم نے اپنی مرضی کو شامل، اسلام میں ایسا ہوا نا، بعد پیغمبر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو اسلام میں ڈالا اور بہت ساری چیزوں کو اسلام سے نکالا۔ تو یہ کیسا اسلام رہا بھائی؟ یہ خود ساختہ اسلام ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، مجھے تمہارا بنایا ہوا اسلام قبول نہیں ہے۔ اپنے بنائے ہوئے دین کے مطابق اگر تم کوئی کام کرو گے تو وہ تمہیں ہی مبارک ہو، ہم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی ہم تمہیں اس کا کوئی اجر اور ثواب دیں گے۔ پڑھ لیں ایک صلوات پر محمد والے محمد۔ ہم نے سب چیزیں اللہ سے لینی، دین کے والے سے، اسلام کے والے سے، کسی سے کچھ نہیں لینا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے کہا سورہ توبہ میں کہ بے شک اللہ نے مومنین کے جان کو، مومنین کے مال کو خرید لیا ہے۔ جان، مال، زندگی تمہارے پاس امانت ہے۔ امانتوں کے اوپر کوئی نہ کوئی نعمت کا ولی بھی ہوتا ہے، ولی نعمت۔ کیا اللہ نے ہمارے اوپر کوئی ولی بنایا ہے یا ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے؟ اللہ چونکہ مالک ہے نعمت کا، اللہ اور ہم لوگوں کے درمیان رابطے کے لیے اللہ نے نظام ولایت کو رکھا۔ کبھی بھی کسی بھی دور کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کے بغیر نہیں چھوڑا۔ اللہ نے اگر امانتیں زمین پر بکھیر رکھی ہیں تو ان امانتوں پر ایک ولی بھی مقرر کر رکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ ولی نعمت موجود نہ ہو، نعمت ہو مگر ولی موجود نہ ہو۔ یہ قانون قدرت بھی ہے اور قانون فطرت بھی ہے۔ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں یا ہمیں بنایا ہے تو ہمارے اوپر بھی اللہ نے ایک ولی مقرر کر رکھا ہے۔ اس ولی کو ہم زمانے کا امام، اللہ کی حجت کہتے ہیں۔ لہذا نبی اپنے زمانے میں موجود لوگوں کے اوپر اللہ کی حجت اور ولی نعمت ہیں، اور جب نبی کا جانے کا وقت آتا ہے تو نبی غدیر خم کے مقام پر لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں لست اولا بکم من انفسکم، بتاؤ نہ ذرا ہمارے نفسوں پر مجھے اللہ تعالیٰ نے حق تصرف زیادہ دے رکھا ہے یا نہیں دے رکھا؟ میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں ہوں؟ میں تمہارا ولی ہوں یا نہیں ہوں اللہ کی جانب سے؟ تو سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ہماری جان کے مالک ہیں، آپ ہمارے مال کے مالک ہیں۔ پیغمبر نے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے اعلان کر دیا، پھر سنو اور یاد رکھو، فمن کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا، چونکہ زندگی کے آخری ایام تھے تو پیغمبر نے اللہ کے حکم سے ولایت کو علی کے سپرد کر دیا۔ مولا علی کی ولایت کے بعد کون ولی آیا؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ امام حسن کے بعد کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین کے بعد کون ہے؟ امام علی زین العابدین علیہ السلام۔ اور ان کے بعد
امام محمد باقر علیہ السلام، ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے بعد امام علی رضا علیہ السلام، اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام، اس کے بعد امام علی، اس کے بعد امام حسن، اس کے بعد امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف۔ یہ اللہ کی حجتیں ہیں اور یہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں، ولی نعمت ہیں۔ اچھا ولی کرتا کیا ہے؟ ولی بندے کو خدا سے ملاتا ہے۔ ولی کیا کرتا ہے؟ بندے سے کو خدا سے، ولی یعنی اللہ اور لوگوں کے درمیان ایک ذات اور ایک ہستی ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا ولی، اپنا نائب اور اپنا نمائندہ بنایا لوگوں کے لیے۔ لہذا جو اللہ تک پہنچنا چاہے لازم ہے کہ اللہ کے ولی کے در پہ آ جائے۔ جو اللہ کے ولی کو چھوڑ دے گا وہ کہیں اور تو پہنچے گا مگر اللہ تک وہ نہیں پہنچے گا، وہ شیطان کا بندہ بن جائے گا، رحمان کا بندہ وہ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے تک تو آنے کا راستہ تو بس یہ ولایت کا راستہ ہے۔ لہذا جو اس کو چھوڑ دے گا۔ اچھا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ تو ہر زمانے کے دور کے لوگوں کا ایک سلسلہ تھا کہ جو ولی تھا وہ اللہ سے لوگوں کو ملاتا تھا، آپ کا کیا سلسلہ ہے؟ آپ اللہ سے کیسے ملیں گے جبکہ آپ کا امام تو پردہ غیبت میں ہے؟ کیونکہ امام جو ویری گڈ، اتنا اچھا جواب دیا ہے۔ ہمارا سلسلہ ولایت یہ ہے کہ خود امام زمانہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رَوَاةِ حَدِيثِنَا۔ اب چونکہ میں پردہ غیبت میں جا رہا ہوں، مجھے تم دیکھ نہیں سکو گے، مجھ سے تم مل نہیں سکو گے، مجھ تک تمہاری رسائی نہیں ہے۔ ہاں میں تمہارا مولا تو ہوں، ہاں میں تمہارا امام تو ہوں، ہاں تمہاری گردن میں میری بیعت ہے، مگر یاد رکھو اگر تم مجھ تک رسائی چاہتے ہو تو پھر فارجعوا الی رواۃ حدیثنا، ان کی طرف رجوع کرو کہ جو ہماری باتوں کو تمہارے تک پہنچائیں۔ اس کا نام ہے مرجعیت۔ یہ رجوع کام یہ کرتا ہے کہ ہمیں امام سے ملاتا ہے۔ اب رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ ان فقہاء اور مجتہدین مراجع عظام کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وہ ہم تک ائمہ معصومین علیہ السلام کے احکام پہنچاتے ہیں، دین کے احکام پہنچاتے ہیں، دین پہنچاتے ہیں۔ جب ہم اب ایک طرح امام جو ہیں وہ مجتہد اور فقیہ کو اپنا نائب بنا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ میرے نائب ہیں، اگر کوئی بندہ بھی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے یا مجھ سے ملنا چاہتا ہے یا میری ولایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو راستہ صرف ایک ہے، اس راستے کا نام مرجعیت ہے۔ ولایت فقیہ کا مطلب یہی ہے کہ ولایت تو اصل میں اللہ کی ہے، اللہ نے نبیوں کو دیا ہے، نبی نے اللہ کے حکم سے علی کو دیا اور اللہ کے حکم سے ہر زمانے کا ولی معصوم ہے۔ ولایت معصوم کا سلسلہ جو ہے امام زمانہ کی غیبت تک ہے اور آج بھی وہ سلسلہ باقی ہے۔ ہماری رسائی اور ہماری پہنچ ولایت معصوم تک اگر کسی وجہ سے اور کسی ذریعے سے ہو سکتی ہے، اس ذریعے کا نام مرجعیت ہے۔